خوش آمدید۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اکیلے اپنے بلبوتے پر انگریزی سیکھی جا سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے ایک ذاتی جدوجہد کو ایک زبردست قابل عمل منصوبے میں بدل دیا۔ اور یہ صرف زبان سیکھنے کی کہانی نہیں بلکہ خود کو بااختیار بنانے کا ایک پورا سفر ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس ایک طاقتور سوچ سے۔ اگر دنیا مجھے موقع نہیں دے گی تو میں خود اپنے لیے ایک موقع پیدا کروں گا۔ یہی وہ خیال ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو اس پورے سفر کی بنیاد ہے۔ یعنی کسی کا انتظار نہیں کرنا بلکہ خود انحصاری اور پختہ ارادے سے اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ دیکھیں، ہر بڑا سفر ایک فیصلے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کہانی کا آغاز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ٹوٹی پھوٹی انگریزی، لوگوں کا مذاق اڑانا اور یہ احساس کہ کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ لیکن یہاں شرمندہ ہونے کے بجائے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہاں ذہنیت کا فرق بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو یہ سوچ تھی کہ دوسروں کا انتظار کیا جائے، غلطیوں سے ڈرا جائے اور وسائل کی کمی کا رونا رویا جائے۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف سوچ تھی، خود پہل کرنے کی، غلطیوں کو سیکھنے کا حصہ سمجھ کر گلے لگانے کی، اور جو کچھ بھی موجود ہے اسے استعمال کرنے کی۔ یہی وہ تبدیلی تھی جو اصل کامیابی کی وجہ بنی۔ اور یہ بات کتنی شاندار ہے کہ غلطیاں سیکھنے کی ٹیوشن فیس ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ سوچ غلطی کرنے کے خوف کو ہی جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر غلطی دراصل ایک قیمتی سبق ہے، ایک ایسی فیس ہے جس کے بغیر سیکھنا ممکن ہی نہیں۔ تو جب ذہنیت بدل گئی تو اگلا قدم کیا تھا؟ اصول بہت سادہ تھا کہ سیکھنے کو صرف کتابوں اور کلاسوں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ پوری دنیا کو اپنا کلاس روم بنا لینا ہے۔ جب آپ کی روزمرہ کی زندگی ہی آپ کا اسکول بن جائے تو پھر ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ کیسے کیا گیا؟ 3 بہت ہی سادہ روزمرہ کی عادتیں اپنائی گئیں۔ پہلی، سیاحوں سے بات کر کے ہمت اور سننے کی صلاحیت کو بہتر بنانا۔ دوسری، خود سے انگریزی میں بات کر کے انگریزی میں سوچنے کی مشق کرنا۔ اور تیسری، ریڈیو سن کر زبان کی لے اور دھن کو اپنے اندر جذب کر۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک آسٹریلین سیاح سے ملاقات کا قصہ ہے۔ تصور کریں، آپ کو ان کے بات کا تقریباً کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آپ وہاں سے بھاگ جانے کے بجائے ہمت کر کے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی گفتگو کسی بھی گرامر کی کتاب سے زیادہ سکھا گئی، کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں سننے، ہمت بڑھانے اور اعتماد پیدا کرنے پر کام کیا۔ اگلی حکمت عملی شاید کچھ لوگوں کو تھوڑی عجیب لگے، وہ ہے نقل کر کے سیکھنا۔ خاص طور پر شروع میں خود سے کچھ نیا یا اصلی بنانے کی کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ صحیح جملوں کی نقل کی جائے، کیونکہ اسی سے آپ کی بنیاد مضبوط ہوتی۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ اکیلے سیکھنے کا مطلب آنکھیں بند کر کے محنت کرنا نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی کے ساتھ سیکھنا ہے۔ یعنی بولنے سے پہلے سنو، فلموں اور تقاریر کے اچھے جملے بار بار دہراؤ، سادہ کتابیں آہستہ آہستہ اور کئی بار پڑھو، اور سیاق و سباق سے معنی کا اندازہ لگانا سیکھو۔ 3، جی ہاں، ایک بزنس آرٹیکل کو پوری طرح سمجھنے میں 3 دن لگے۔ یہ صبر اور استقامت کی طاقت ہے۔ جب ہم آہستہ اور دھیان سے پڑھتے ہیں تو ہم صرف زبان نہیں سیکھ رہے ہوتے بلکہ گہرا علم بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ زبان صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ سوچ کے نئے دروازے کھولتی ہے۔ جب کوئی ایک نئی زبان سیکھتا ہے تو وہ صرف نئے الفاظ نہیں سیکھتا بلکہ نئے خیالات اور دنیا کو دیکھنے کے نئے زاویے بھی سیکھتا ہے۔ چلیں اب ایک بہت ہی اہم نقطے پر آتے ہیں۔ روانی یا فلوئنسی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ اپنی ساری توجہ گرامر کی غلطیوں پر رکھتے ہیں، جبکہ زبان کا اصل مقصد تکنیکی کمال دکھانا نہیں بلکہ مؤثر طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو روانی کی اصل تعریف کیا ہے؟ یہ پرفیکشن نہیں، یہ کمیونیکیشن ہے۔ یہ اپنی بات سمجھانے کی صلاحیت ہے، غلطیاں نہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو گرامر کی غلطیوں کے خوف کو ہی ختم کر دیتی ہے۔ تو بات چیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ گرامر اور الفاظ دونوں ضروری ہیں، لیکن سب سے زیادہ اثر اعتماد کا ہوتا ہے۔ جب کوئی اعتماد سے بولتا ہے تو سننے والے اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اس کی بات پر توجہ دیتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میں روانی سے بولنا چاہتا ہوں جیسا ایک بڑا اور غیر واضح ہدف رکھنے کے بجائے روزانہ چھوٹے چھوٹے قابل حصول اہداف مقرر کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے۔
جیسے آج میں 10 مفید جملے سیکھوں گا۔ یہی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل کر بڑی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ سیکھنے کے عمل کو تیز کرنے کا ایک اور راز جاننا چاہیں گے؟ انگریزی کو ایک مشکل مضمون نہیں بلکہ ایک دوست سمجھیں۔ جب اسے ایک بوجھ کے بجائے زندگی کا ایک دلچسپ حصہ بنا لیا جاتا ہے تو سیکھنے کا عمل خود بخود آسان اور تیز ہو جاتا ہے۔ تو سیکھنے کو دلچسپ کیسے بنایا جائے؟ اس کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے صرف تفریح کے لیے فلمیں دیکھنا، روزانہ ایک سادہ سی ڈائری لکھنا یا اپنے دن بھر کے منصوبوں کے بارے میں انگریزی میں سوچنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کو کام نہیں بلکہ ایک کھیل بنا دیتی ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک ہی فلم کو 5 بار دیکھنے کی کہانی ہے۔ ہر بار دیکھنے پر کچھ نیا سمجھ آ گیا اور آخرکار وہ لطیفے بھی سمجھ آنے لگے جو پہلے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ لطف اور تکرار جب مل جائیں تو سیکھنے میں کیسی کمال کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب ہم اس پوری بات کے نچوڑ کی طرف آتے ہیں اور ایک بہت اہم پیغام پر بات کریں گے۔ تیار ہونے کا انتظار مت کریں، بس شروع کر دیں۔ اکثر لوگ پہلا قدم اٹھانے سے ہی ہچکچاتے ہیں، اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اصل مسئلہ کبھی بھی وسائل کی کمی نہیں ہوتا۔ سیکھنے میں اصل رکاوٹیں تو ہمارے اندر ہوتی ہیں، ناکامی کا خوف، سستی اور اس صحیح وقت کا انتظار، جو سچ تو یہ ہے کہ کبھی نہیں آتا۔ اور یہ کہاوت بالکل سچ ہے کہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بھی پتھر کو تراش سکتے ہیں۔ روزانہ کی جانے والی چھوٹی چھوٹی لیکن مسلسل کوششیں وقت کے ساتھ ایک بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی ہیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، دنیا ان لوگوں کی ہے جو خاموشی سے خود کو تیار کرتے ہیں، جبکہ دوسرے صرف انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ فعال طور پر سیکھنا ہی مستقبل کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی اصل کنجی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اس ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ آج آپ بہادری سے کون سی چھوٹی سی غلطی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے سمجھا، غلطیاں ہی ترقی کا اصل راستہ ہے۔